سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 100۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق وکان الانسان قتورا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، کل فرما دیجئے، لو انتم تملکون، اگر تم مالک ہو جاتے میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے، اذا لامسکتم، پھر تم روک کے رکھتے، خشیۃ انفاق، ختم ہونے کے ڈر سے، وکان الانسان قتورا، اور انسان ہے بخیل، تھوڑے دل والا۔ یہ منکرین رسالت کو تنبیہ، جو رسالت کے منکر ہیں ان کے اندر ایک گندی صفت یہ بھی ہوگی، بخل۔ سخاوت اچھی صفت ہے، بخل گندی صفت ہے۔ بخل کہتے ہیں جہاں شریعت تقاضا کرے اور یہ خرچ نہ کرے، اس کا نام بخل ہے۔ زکوٰۃ دینی ہے، صدقہ فطر دینا ہے، عشر دینا ہے، نظر دینی ہے، بیوی بچوں کا خرچہ دینا ہے، اور کسی کے حقوق دینے ہیں، یہ نہیں دے رہا، یہ بخیل کہلائے گا۔ اور بخیل اللہ کی نظر میں برا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، السخی قریب من اللہ، قریب من الجنہ، قریب من الناس، بعید من النار۔ جو سخی ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کی تابعداری جو کر رہا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، یعنی جنت کا مستحق بن جاتا ہے، اور لوگوں کے قریب ہوتا ہے، ہر آدمی کے دل میں اس کی محبت ہوتی ہے۔ یہ سخی آدمی ہے، ہمدرد آدمی ہے، غریبوں کے ساتھ اچھا تعاون کرنے والا ہے، تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ہوتی ہے۔ بعید من النار، وہ جہنم سے دور ہوتا ہے۔ اور بخیل کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، البخیل بعید من اللہ، بعید من الناس، بعید من الجنہ، قریب من النار، کہ وہ اللہ سے دور ہوتا ہے۔ جب اللہ کی نہیں مانے گا، دور تو ہوگا۔ لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت ہوتی ہے، کہتا ہے بخیل آدمی ہے، فلاں کا حق دبایا، فلاں کا دبایا، فلاں کے ساتھ یہ کیا، یہ منحوس آدمی ہے، اس کے پاس نہ جایا جائے۔ کار خیر والے اس کے قریب بھی نہیں لگتے۔ لوگوں کے دلوں میں بھی نفرت، جنت سے بھی دور ہوگا۔ جب احکامات پر عمل نہیں کرے گا، دوری تو ہوگی۔ قریب من النار، جہنم کے قریب ہو جائے۔ تو سخاوت اچھی صفت ہے، بخل گندی صفت ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ دے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا گیا کہ آپ ان مشرکین کو، منکرین کو کہہ دیں کہ اگر اللہ رب العالمین تم کو رحمت کے خزانوں کا مالک بنا دیتا تو تم مٹھیاں بند کر کے رکھتے، غریبوں کو نہ دیتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو حدیث پاک میں یہی ہے کہ جب رمضان المبارک آ جاتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت بارش کی طرح برستی تھی، بارش کی طرح۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بھی ہے کہ خیبر سے جو کچھ آتا اناج کی شکل میں تو وہ ازواج مطہرات کو پورے سال کا خرچہ دے دیتے کہ یہ اناج ہے کہ اپنا اپنا حصہ رکھو۔ پھر کیا ہوتا، دوسرے تیسرے دن جب پتہ کرتے کوئی چیز کھانے کو ہے، وہ کہتی کچھ نہیں، ان کو مالک بنا دیا جاتا اور وہ سخاوت کر دیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ ایک مرتبہ ان کے پاس 80,000 درہم آئے، 80,000 درہم۔ سخاوت کرنا شروع کی، مغرب تک سارے خیرات کر دی۔ خادمہ نے کہا کہ جی 1 درہم رکھ لیتے، چلو میں اور آپ دونوں روزہ افطار کر لیتے۔ روزہ بھی تھا۔ فرمانے لگی کملی تو پہلے بتاتی۔ یہ عالم ہے سخاوت کا کہ 80,000 درہم تقسیم کر دیے، لیکن اپنے روزے کی فکر بھی نہیں کی کہ تھوڑا سا روزے کے لیے رکھ لو۔ یہ سخاوت کا عالم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ، تو منکرین مشرکین کے متعلق ہے کہ اگر تمہارے پاس آ جاتا تو تم جمع کر کر کے رکھ لیتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کم ہو جائیں، ختم ہو جائیں۔ بچا کے رکھنا ناجائز نہیں ہے، لیکن شرعی حقوق بھی ادا نہ کرے، یہ بخیل ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا کہ بخیل اسے نہیں کہتے جو عیاشی نہ کرے۔ کہتے ہیں جی جناب اس کو اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے تو بالکل ہی سادہ سا کھاتا ہے، سادہ پیتا ہے، سادہ پہنتا ہے، یہ کوئی عیب نہیں۔ یہ منع نہیں ہے کہ پیسہ ہو تو عیاشی کرو۔ بخیل اسے کہتے ہیں کہ خلاف شرع نہ کرے، جہاں شریعت تقاضا کرتی ہے وہ پورا کرے۔ اپنی عزت عصمت کا کہیں مسئلہ بنتا ہے، ذلیل ہوتا رہے لیکن پائی بھی خرچ نہ کرے، یہ بھی بخل ہے۔ شریعت یہی کہتی ہے کہ اللہ نے دیا ہے تو ٹھیک خرچ کرے، اور اللہ رب العالمین بھی اسی کو پسند کرتے ہیں کہ جو اللہ نے نعمت دی ہے اللہ اس کا اظہار چاہتا ہے۔ اس کے پاس ہے تو ٹھیک ضرور۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ایک تو بہت خستہ حالت تھی، حالات تھے، ایک زمانہ وہ بھی آیا کہ ایک آدمی 360 جوڑے بنوا کے حضرت کو دے جاتے، روزانہ نیا جوڑا پہنتے تھے۔ فرماتے تھے اللہ رب العالمین اپنی نعمت کا اظہار چاہتے ہیں کہ اللہ نے نعمت عطا کی ہے تو اس کا اظہار کرو، خوب کرو۔ تو ان کی گندی صفت بتائی گئی کہ وہ ایسا نہ کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو طعنہ دے رہے تھے نا کہ اس کے پاس تو کھانا کچھ نہیں، اس کے پاس باغ ہوتے، نہریں ہوتی، یوں ہوتا، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ خزانے تو ان کے پاس ہیں، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فقر تھا وہ اختیاری تھا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ چاہیں میں احد پہاڑ کو سونے کا بنا دوں، اگر آپ چاہیں تو صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دوں۔
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، یا اللہ میں اتنا چاہتا ہوں کہ ایک وقت کا مل جائے، ایک وقت کا نہ ہو، اور دعا بھی یوں مانگی، اللہم احینی مسکینہ وامتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اللہ مسکینوں والی زندگی دے، مسکینوں میں موت دے، مسکینوں میں حشر کر۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فقر اختیاری تھا، وگرنہ سب کچھ تھا۔ اور دل کے حوالے سے الغنا و غنى النفس، غنا تو ہوتا ہے کہ آدمی دل کا غنی ہو، دل کا بھوکا اور لالچی نہ ہو۔ اگر دل میں لالچ ہے، لاکھوں روپے کا مالک ہے، پھر بھی وہ مسکینوں اور فقیروں کی طرح مانگے گا اور لے گا، لالچ اس میں رہے گی۔ تو یہ صفت سخاوت والی اپنانی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کل لو انتم، اگر ہوتے تم مالک میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے، اذا لامسکتم، پھر تم روک کے رکھتے، خشیت الانفاق، ختم ہونے کے ڈر سے، وکان الانسان قتورا، اور ہے انسان تنگ دل، بخیل، بخل کرنے والا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ کو 9 نشانیے واضح واضح۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزات عطا کیے، سارے انبیاء کو معجزات عطا کیے ہیں جتنا اللہ نے چاہے۔ سب کے معجزات ایک طرف، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات سب سے بڑھ کر ہیں، سب سے زیادہ ہے۔ معجزہ عاجز کر دینے والی چیز کو کہتے ہیں کہ آگے والا عاجز آ جائے۔ مثلاً ایک معجزہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ہے کہ قرآن کی مثل لے آؤ، قیامت تک آنے والے کوئی قرآن کی مثل نہیں لا سکتا، عاجز آ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو کے زمین پہ آ گیا، اب اس سے باقی والے عاجز ہیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں اشارہ کیا تو کنکریاں بولی، باقی اس سے عاجز ہے۔ لیکن یاد رکھنا، معجزہ نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے، کرامت ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے، معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ جب چاہے معجزہ ظاہر کر دے، نہ، جب اللہ چاہے گا۔ اس لیے کہ معجزہ پیچھے حقیقت میں اللہ کا فعل ہوتا ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں کنکریاں پھینکی، اللہ فرماتے ہیں تو نے نہیں پھینکی، میں نے پھینکی۔ اور حقیقت بھی ایسے لگتی ہے، اس لیے کہ اب مثلا 100 آدمی ہے تو یوں کنکریاں ڈالیں، سب کا منہ اس طرف کے آنکھیں کھول کے کھڑے تھے، سب کی آنکھوں میں چلی گئی، ادھر منہ تھا، ادھر تھا، پیچھے تھا، جیسے تھا، سب کے منہ میں چلی گئی۔ یہ اللہ کا فعل ہے۔ یا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا بھی ہے میں نے کہ ڈنڈا مارا، آپ بھی کبھی تجربہ کر کے دیکھیں کہ پتھر پہ ڈنڈا ماریں اور پانی نکلے۔ زمین پر تو کچھ سمجھ آیا کہ چلو یار کھرودی ہوئی ہے زمین کو، آپ نے ڈنڈا مارا تو ویسے پانی قریب ہی تھا، پانی نظر آ گیا۔ پتھر پہ ڈنڈا مارا اور پانی نکلا، جیسے اللہ تعالیٰ کا فعل کار فرما ہوتا ہے۔ اور عصا مارا مثلاً یہاں، اور فاصلے فاصلے پر 12 راستے بنے اور لاکھوں آدمی گزرے وہاں سے۔ 6,70,000 لوگ تھے جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یوں گزرے۔
اتنا بڑے بڑے راستے پر فاصلے سے. تو یہ معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے اور نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے، لیکن یاد رکھنا نبی کا اختیار نہیں ہوتا. کرامت ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے لیکن ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی کہ جب چاہے ظاہر کر دے. حضرت نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک خادم نے پوچھا، حضرت جی ایک چیز کا نبی بھی بتاتا ہے، ایک چیز کا ولی بھی بتاتا ہے، نبی کی بات 100% پوری نکلتی ہے اور ولی کی تھوڑی سی اونچ نیچ سے نکل جاتی ہے. تو اس وقت جا رہے تھے ایک مرید کے پاس ملنے کے لیے، تو فرمانے لگے، اس کا گھر جیل کے ساتھ ہی تھا. فرمایا یہاں سے جیل کتنا فاصلے پر ہوگی؟ انہوں نے کہا جی اندازہ ہے اتنا ہوگی. 1 کلومیٹر بتایا یا اس سے کچھ کم و بیش بتایا کہ اتنا ہوگی. اچھا جی ٹھیک ہے. چلے گئے، جب بالکل قریب پہنچ گیا کہ 2 قدم ہی رہ گئے تو فرمایا اب کتنا فاصلے پر ہوگی؟ انہوں نے کہا حضرت جی اب تو 2-4 قدم ہیں بس. تو فرمایا یوں ہی ہے کہ ولی اتنا دور سے دیکھ کے بتاتا ہے 2-4 قدم اونچ نیچ ہو سکتی ہے، نبی اتنا قریب سے دیکھ کے بتاتا ہے کہ بالکل فاصلہ صحیح ہوتا ہے. تو ہے اللہ کا فعل، کرامت بھی معجزہ بھی. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے اور قوم جس کے مقدر میں تھا مانا، جس کے مقدر میں نہیں تھا نہیں مانا. تفصیل آتی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو فہم قرآن نصیب فرمائے، فہم حدیث نصیب فرمائے.